الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء الأمثل فالأمثل أو كما قال. سورۃ البقرہ کی دوسرے پارے میں سے ایک آیت آج کے خطبے کے اندر پڑھی گئی ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت تک آنے والے اہل ایمان اور مسلمانوں کو ایک تعلیم اور سبق دیا ہے. فرمایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور ضرور تمہیں آزماتے رہیں گے، تمہارا امتحان لیتے رہیں گے. آزمائش میں تمہیں ڈالیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ تھوڑا سا خوف ڈال کے. شَيْءٍ کا معنی کچھ تھوڑا سا. شَيْءٍ کی جو تنوین ہے یہ قلت کے اوپر دلالت کرتی ہے، یعنی بہت بڑا نہیں، تھوڑا سا. من الخوف، خوف سے. ایک امتحان تو تمہارا ہوگا کہ تمہارے اوپر خوف آئے گا، لیکن بہت بڑا نہیں. تمہارے ایمان کے مطابق اللہ تبارک و تعالی خوف میں کچھ تمہارا امتحان لے گا. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور کچھ تھوڑی سی بھوک دکھا کے، یعنی قحط. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور اموال میں نقصان لیکن بہت زیادہ نہیں، تھوڑا. بِشَيْءٍ کے ساتھ ان سب چیزوں کا تعلق ہے. خوف کا ذکر بھی کیا، بھوک کا ذکر بھی کیا، اموال کا ذکر بھی کیا. نقص من الاموال والانفس، انفس نفس کی جمع ہے، اور جانوں میں بھی کچھ کمی کر کے، یعنی موت، فوت، شہادت، اس طرح کی چیزیں بھی تمہارے اوپر آئیں گی، لیکن تھوڑی تھوڑی آئیں گی. اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ فعل مضارع بانون تاکید ثقیلہ کا صیغہ ہے، اور فعل مضارع کے اندر مستقبل اور حال کی بات ہوتی ہے، ماضی کی بات نہیں ہوتی. یعنی ضرور ہم تمہیں پرکھتے رہیں گے، امتحان لیتے رہیں گے، آزماتے رہیں گے. کبھی خوف ہے، کبھی بھوک ہے، کبھی اموال کے اندر کسی قسم کی کمی ہے، اور کبھی جانوں میں کسی قسم کی کمی ہے. 4 چیزیں یہاں پر ذکر کی ہیں: خوف، بھوک، اموال میں نقصان، اور جانوں میں کمی. اور اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، اس وقت ان 4 چیزوں کو ہم محسوس کر رہے ہیں. دشمن چاروں طرف سے
کوشش میں ہے کہ اس ملک پاکستان کے خلاف ان کے مذموم اور مکروہ قسم کے عزائم آگے بڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک پاکستان کو ان کے مکروہ عزائم سے محفوظ رکھے اور ان کی چالیں انہی کے اوپر پلٹا دے۔ صرف ملک پاکستان نہیں، پوری دنیا کے اندر آپ اہل اسلام کو دیکھیں کہ چاروں طرف سے دشمنان مسلمانوں کے خلاف ایک ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمان حکمرانوں کو باہمی اتحاد اتفاق نصیب فرمائے اور ایمان اور اسلام کے رشتے سے اللہ تبارک و تعالی سب کو جوڑ دے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں کے اندر، ٹولیوں کے اندر، گروہوں کے اندر نہ جاؤ۔ حبل اللہ دین اسلام، دین وحی، یعنی جو اللہ نے ہم کو دین اسلام دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسی اسلام کے رشتے کی بنیاد پر انما المؤمنون اخوہ، سوائے اس کے لیے مومن تو آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں، اور ان کے بھائی ہونے کی مثال اس طرح ہے جس طریقے کے ساتھ کل جسد الواحد، ایک ہی جسم ہوتا ہے، اس میں آنکھ بھی ہے، سر بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، جسم کے 360 اعضاء ہیں۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے پر بھی معمولی سی تکلیف آ جائے تو پورا جسم اس کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے، اس کی ٹیسیں پورے جسم کے اندر محسوس ہوتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، آپس میں پیار محبت، ایک دوسرے کی طرف جھکنا اور اس کے غم کو، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرنا۔ فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جس طریقے کے ساتھ ہمارا اپنا جسم ہے۔ اللہ ہم سب کو آپس کے اندر اتحاد کی توفیق دے، اور یہ بھی فرمایا کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، فرمایا کہ آپس کے اندر تمہیں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اس جھگڑے کی وجہ سے فرمایا کہ تمہاری جو ہوائیں ہیں وہ اکھڑ جائیں گی، تمہارا روب اور دبدبہ چھن جائے گا۔ آپس کے اندر اختلاف نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا۔ یہ وقت ہے اس وقت کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے، تمام قسم کے مکاتب فکر کو اپنے دین کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے اور اپنے ملک کے لیے ایک ہو جانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت خوف کی فضا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں خوف دکھا کے، لیکن بشیء من الخوف، شین کی جو تنوین ہے یہ قلت پر دلالت کرتی ہے، اور من بھی تبعیضیہ یعنی جز اور بعض کا معنی دیتا ہے، کچھ تھوڑا تھوڑا خوف۔ اور یہ چیز اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ تعلق میں کتنا مضبوط ہے۔ تو ایسے موقع پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، دعائیں کرنی ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمہ طیب کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ اس کے تقاضے کیا ہیں؟ کہ ہمارے اندر توحید آ جائے، شرک سے بچ جائیں، اس لیے کہ شرک اتنی بڑی بیماری ہے کہ اس نے ہمیشہ مشرکین کو تباہ و برباد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ تمہیں غم نہیں کرنا چاہیے اور تمہیں بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، تم سب سے اعلیٰ ہو، لیکن ایک شرط ہے کہ ان کنتم مؤمن، اگر تمہارے اندر ایمان ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی عقیدہ توحید، اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، انبیاء پر ایمان، انبیاء پر نازل شدہ کتابوں پر ایمان، جنت کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، جہنم کو ماننا اور جہنم سے پناہ مانگنا اور جنت کا سوال کرنا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، تو یہ عقیدہ توحید سب سے پہلے ہمارے اندر آ جانا چاہیے۔
اور شرک سے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے، کفر سے اور کفریات سے ہمیں اجتناب کر لینا چاہیے۔ تو جب عقیدہ ہمارا مضبوط ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی۔ تو اس لحاظ سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارے امتحانات ہیں، اور امتحان کے اندر کامیاب قسم کا شخص وہ ہے جس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ مضبوط سے مضبوط ہو، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ حسنہ، آپ کے صحابہ کی زندگی اس کے سامنے ہو، اس لیے کہ ان لوگوں نے جس طریقے کے ساتھ ایمان قبول کیا ہے اسی طریقے کے ساتھ ہمیں بھی حکم ہے کہ آمنوا کما آمن الناس، جیسے اللہ کے پیغمبر پر لوگ ایمان لے آئے ویسے تم نے ایمان لانا ہے۔ اور وہ لوگ کون تھے؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ تھے، صحابیات تھے، کہ جنہوں نے اپنا مال، اپنی جان، اپنا وطن، اپنے گھر بار، سب چیزیں اللہ کے دین کے لیے قربان کر دی ہیں۔ تو فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم کچھ خوف دکھا کے تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے۔ ایک تو یہ مسئلہ، دوسرے نمبر پر الجوع یعنی بھوک۔ ہم معاشی اعتبار سے بھی دیکھ لیں کہ اس وقت ہماری معیشت کہاں پہنچ چکی ہے۔ زراعت کو دیکھ لیجئے، کھیتی باڑی کو دیکھ لیجئے، کاروبار کو دیکھ لیجئے کہ ہمارے اندر جس انداز کی یہ چیزیں پیدا ہو چکی ہیں، یہ بھی ہمارا امتحان ہے۔ اور حقیقت میں کامیاب قسم کے لوگ وہی ہیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اموالوں میں نقصان، وَالْأَنفُسِ، جانوں میں کمی۔ کچھ لوگ خوش نصیب شہادت پا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ اور جو بندہ شہادت کے درجے کو پہنچ گیا، در حقیقت وہ بندہ اپنی زندگی کی کامیابیوں کو پا چکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ عقیدہ توحید کے بعد نماز اور پھر صبر، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، فرمایا کہ اللہ کی راہ کے اندر جو لوگ قتل کر دیے جائے تم ان کو فرمایا کہ مردہ نہ سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اور ان کی زندگی دنیا میں ان کا نام زندہ رہ جاتا ہے۔ آج صحابہ کے تذکرے دیکھ لو، آپ مسلمانوں کے تذکرے دیکھ لو جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کے اندر بھی زندگی نصیب فرما دیتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے اس کی تشریح اور تفسیر اس طرح کی، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جنت میں زندہ، اور ان کو وہاں پر رزق دیا جاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص شہید ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی روح کو جنت کے اندر پرندوں کے اجساد کے اندر منتقل فرما دیتا ہے، ان کو جسم مہیا فرماتا ہے۔ یہ دنیا والا جسم قبر میں رہتا ہے، لیکن جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اس کو جسم نصیب فرماتا ہے۔ اور جیسے دنیا کے اندر پرندے خوش ہوتے ہیں، چہچہاتے ہیں، درختوں کے اوپر ادھر ادھر ان کی رونقیں ہوتی ہیں، اسی طریقے کے ساتھ فرمایا کہ ایک شہید آدمی جنت کے اندر جا کر جنت کی زندگی کو جب پاتا ہے تو فرمایا کس طریقے سے جنت کے درختوں کے اوپر وہ پھل توڑتا ہے اور چہچہاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہید سے پوچھتا ہے کہ تمہاری کوئی تمنا؟ تو شہید کہتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے دے، اس جسم کے اندر جان ڈال دے جس جسم کو لے کر میں میدان کے اندر گیا تھا اور کافروں کے ساتھ میں نے جنگ کی تھی، اور اس میں اللہ تو نے مجھ کو شہادت دی تھی، جو اس وقت مجھے لذت اور فرحت اور مزہ آیا تھا، آج میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن رب کائنات اس سے کہتا ہے کہ تو دنیا کی زندگی کو پورا کر کے اب آ چکا، اب دوبارہ اس روح کو اس جسم کے اندر ڈالنے کا وقت متعین ہے، اور وہ قیامت کا دن۔ اس سے پہلے فرمایا کہ اس دنیا والے جسم کے اندر یہ روح نہیں ڈالی جائے، دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجوں گا۔ لیکن اس شہید کی تمنا دیکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں
اللہ کے راستے کے اندر جاؤں، اقتل فی سبیل اللہ، اللہ مجھے شہادت کی موت دے، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، 4 مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر جاؤں اور جانے کے بعد میں میدان جہاد کے اندر کافروں کے ساتھ جنگ کروں اور مجھے شہادت نصیب ہو جائے۔ میدان جہاد کے اندر اٹھنے والا قدم، اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے نکلنے والا قدم، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کرو، ورابطوا رباط سے مورچہ زن ہو جاؤ، سرحدوں کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، اپنے ملک کی حفاظت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ایمان والوں سے خطاب ہے، وہ ایمان والا پاکستان کا ہو، وہ ایمان والا فلسطین کا ہو، وہ حجاز کا ہو، عجم کا ہو، عرب کا ہو، سب اس کے مخاطب ہے، ایمان والو صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔ ورابطوا رباط، مورچہ زن ہو جانا، خندقیں کھود لینا، سرحدوں کے اوپر کھڑے ہو جانا، تاکہ دین کی، مسلمانوں کی اور اپنے ملک کی حفاظت کرو، اور ساتھ میں واتقوا اللہ، تمہارے اندر تقوی بھی آ جائے تاکہ تمہیں فلاح مل جائے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، فرمایا کہ ایک رات اگر کوئی بندہ کسی سرحد کے اوپر، کسی مورچے کے اوپر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، فرمایا کہ اس کے مد مقابل ساری دنیا اگر اس کو دے دی جائے تو جو اجر و ثواب اس ایک رات کا، فرمایا کہ اس سے فائق ہے، اس سے فوقیت لے جانے والا ہے، خیر، بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بھائیوں کی حفاظت فرمایا جو اپنے ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے سرحدوں کے اوپر کھڑے ہیں، اور ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ آپس کے اندر اتحاد، اتفاق پیدا کریں، اور ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کا دستے بازو بنیں، ان کے لیے دعائیں کریں، اور جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم صبر کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے دین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا عینان لا تمسہم النار، 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو کبھی فرمایا کہ جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں۔ لا تمس، مس کرنا یعنی ٹچ کرنا، چھونا، جہنم میں جانا تو دور کی بات ہے، جہنم کی آگ ان کو چھوئے گی نہیں۔ وہ کون سی آنکھیں ہیں؟ نمبر 1، عینان تحرسان فی سبیل اللہ، حارس، چوکیداری کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا۔ فرمایا کہ 2 آنکھیں تو وہ ہیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں لیکن وہ رات کو جاگ کے اپنے بھائیوں کی اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے وہاں پر کھڑا ہوا ہے، چھاونی میں کھڑا ہوا ہے، مورچے میں کھڑا ہوا ہے، سرحد پہ کھڑا ہوا ہے، کسی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، تحرسان، اپنے ملک کی حفاظت کر رہا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ جہنم کے اندر جانا تو دور کی بات، فرمایا کہ ایسی آنکھ کو جہنم کی آگ ٹچ تک نہیں کرے گی۔ نمبر 2، اکیلا بیٹھا ہوا ہے، تنہا ہے، خلوت کے اندر ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی بندہ اس کے سامنے نہیں ہے، کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا، لیکن فرمایا کہ بقت من خشیت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے اس بندے کے دل کے اندر ایسا خوف، ایسا ڈر، ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ 2 آنکھیں تو وہ ہیں، یعنی ایک بندے کی 2 آنکھیں، یعنی وہ بندہ جو تحرسان فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کے اندر چوکی داری کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے، جاگ رہا ہے، پہرا دے رہا ہے، نیند قربان کر رہا ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ خالین، خلوت میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ سارے سمندروں کو جمع کر لو، جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتے، بلکہ اذا البحار سجرت،
قرآن پاک نے ذکر کیا کہ جب قیامت آئے گی یہ جتنے تمہیں دریا نظر آ رہے ہیں یہ بھی سارے کے سارے فرمایا کہ سجرت جہنم کی آگ سے بھڑکا دیے جائیں گے. سارے سمندر جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتے، لیکن یہ ایک بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لا چکا ہے، تنہائی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اپنے ماضی کو دیکھتا ہے کہ مجھ سے کیا کیا خطائیں ہو چکی ہیں، توبہ کرتا ہے، اپنے اندر جھانک کے دیکھتا ہے کہ میرے اندر کیا کیا گناہ سرایت کر چکے ہیں، اللہ کے سامنے استغفار کر کے توبہ کرتا ہے. فرمایا کہ ایسی آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اوپر اس طرح کر دیتا کہ جہنم کی آگ کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے. تو میرے بھائی ایک سپاہی کا فریضہ دیکھو جو حارس ہے، اپنے ملک کی حفاظت کر رہا ہے. ایک فوجی کو دیکھو جو اپنے ملک کی حفاظت کر رہا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی حفاظت کر رہا ہے، بشرطے کہ اس کے اندر ایمان عقیدہ توحید موجود ہے، نماز کا پابند ہے. نماز تو ایک ایسی چیز ہے کہ دشمن اگر پیچھے دوڑ رہا ہے تو پھر بھی معاف نہیں ہے، لیکن اس میں تعلیم کیا ہے کہ دشمن تمہارے پیچھے دوڑ رہا ہے، تم نے 4 رکعت نہیں پڑھ دی، تم نے مسافر 2 پڑھتا 2 بھی نہیں پڑھنی، اب تم نے 1 رکعت پڑھنی ہے. تمہارا منہ قبلہ کی طرف نہیں، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرف بھی تمہارا رخ ہوگا اللہ قبلے کو تمہارا وہی قبلہ بنا دے گا. تم بھاگتے بھاگتے چلتے چلتے دشمن سے مقابلہ کرتے کرتے 1 رکعت پڑھ لو. نماز معاف نہیں، کھڑے کھڑے پڑھنی پڑے، بھاگتے ہوئے پڑھنی پڑے. بیمار آدمی ہے لیٹے لیٹے پڑھنی پڑے، بیمار آدمی ہے سوئے سوئے پڑھنی پڑے. میدان جہاد کے اندر جب کوئی بندہ ہوتا ہے، دشمن سے سامنا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کفا ببارکۃ السیوف، اس دور کے اندر تلواریں تھیں، آج تلواروں کی جگہ دوسری چیزوں نے لے لی، تلواریں بھی اپنی جگہ پر ہیں. فرمایا کہ دشمن کا اسلحہ اس نے دیکھا، ڈرا نہیں، دبا نہیں، خوف نہیں کیا، پیٹھ دے کے نہیں بھاگا، اپنے سینے کے ساتھ اپنے ایمان کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، ان کا مقابلہ کرتا ہے. دنیا کے اندر اس کا امتحان ہو چکا، میدان حشر کے اندر رب کائنات اس کا امتحان نہیں لے گا. کفا ببارکۃ السیوف، یہی امتحان اس کا آخرت کا امتحان ہے، جنت کے اندر اللہ رب العالمین اس کو بھیج دے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. خوف، بھوک، اموال میں کمی، جانوں میں کمی، الثمرات پھلوں میں کمی. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کسی قسم کی مصیبت آتی ہے، امتحان آتا ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، دکھ اور صدمے آتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. ان کی زبان سے ایسے موقع پہ کوئی کسی قسم کے دکھ کے کلمے نہیں، کوئی کسی قسم کے نوحے والی باتیں نہیں، وہ زبان سے کہتے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یقینی بات ہے، پکی بات ہے، سچی بات ہے، حقیقت پر مبنی بات ہے کہ میں اللہ کی ملکیت ہوں، اللہ میرا مالک ہے. اللہ نے مجھے جانی نقصان یا مالی نقصان یا ثمرات پھلوں میں کمی یا خوف کے ذریعے آزمایا ہے تو میں صبر کروں گا. اور اس سے پہلے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. تم صبر اور صلاۃ کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو جو لوگ اپنی زبان سے مصیبت، بیماری، دکھ، صدمے کے موقع پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من رب ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور فرمایا کہ وہی لوگ اللہ کے ان کے اوپر نوازشات ہیں. تو میرے بھائیوں، موجودہ حالات کے اندر جس انداز میں خوف محسوس کیا جا رہا ہے،
اور جس انداز کے اندر معاشی معاملات ہیں، الجو اور دیگر چیزیں، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن پاک سے ہدایت لیں، قرآن پاک کو پڑھیں، اللہ سے دعائیں کریں، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، ان کے لیے دعائیں بھی کریں، اور اپنے ملک کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ باقی یہ بات تو سمجھ لیں کہ موت کا ایک وقت متعین، اس سے پہلے کبھی موت نہیں آئے گی، لیکن خوش نصیبی یہ ہے کہ موت کی انسان تمنا نہیں کر سکتا، لیکن شہادت کی تمنا کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی موت دے وہ شہادت کی موت ہو۔ تو موجودہ حالات میں دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ دعا و سلاح المومن، دعا جو ہے وہ مومن کا اسلحہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتحاد اتفاق کی بھی ضرورت ہے۔ کسی قسم کے منفی پروپیگنڈے، جھوٹی خبریں، بالخصوص اپنے حکمرانوں کے خلاف، اپنی افواج کے خلاف، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بالکل بھی کسی طریقے کے ساتھ درست نہیں ہے۔ ہمیں اس موقع پہ سب کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اور امتحانات کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمارا قرآن پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ایمان ہونا سب سے پہلی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی فلسطین اور غزہ کے مظلومین کی مدد فرمائے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اذا تبایعتم بالعینا، جب تم اینا کی بیع کرنے لگ جاؤ، ورضیتم بالزرع واخذتم اذناب البقر، کھیتی باڑی پر راضی ہو کر بیٹھ جاؤ، خوش ہو کے بیٹھ جاؤ، قناعت کر کے بیٹھ جاؤ، اور بینوں کی دمیں پکڑ لو، وترکتم الجہاد، اور جہاد کو چھوڑ دو، لسلط اللہ علیکم ذلا ذلا، اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا، لا ینزع حتی ترجعوا الی دینکم، یہ ذلت اس وقت تک تمہارے ساتھ لگی رہے گی جب تک اپنے دین کی طرف واپس نہ آ جاؤ۔ تو گویا کہ دین کے اندر جہاد کی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ ترکتم الجہاد، جہاد کو ترک نہیں کرنا چاہیے، یہ سبق یاد کرنا چاہیے۔ اور جہاد وہی ہے جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انسان کو کوشاں رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ ہند کا ذکر فرمایا تھا، اور اس کے متعلق اتنی باتیں آپ نے ذکر کی، میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اگر میں اس میں چلا گیا تو فرمایا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، اور اگر واپس آ گیا تو پھر بھی فرمایا کہ انا الموتق المحرر، میں جہنم کے عذاب سے آزاد ہو چکا ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اپنے بھائیوں کا ساتھ دینے کی حفاظت فرمائے، اور ہر قسم کے شر سے، دجالی فتنوں سے، منفی قسم کے پروپیگنڈا سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم انصر اخواننا في فلسطین غزہ، اللهم انصر اخواننا الپاکستانیین، اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم،
واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم أنزل علينا رحمة كما أن رحمتك في السماء اللهم من أحييته منا فأحيه الإسلام ومن توفيته منا فتوفى الإيمان اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك على الأرض اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا مريا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.